اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ العظیم۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے بندے اور آخری رسول ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کے لیے نہایت ہی مجرب، آزمودہ اور نایاب وظیفہ لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ دوستوں، اگر آپ پہ مشکلات ہی مشکلات ہیں، اگر آپ پہ مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں، آپ کے کاروبار میں ترقی نہیں ہو رہی، آپ کا کاروبار روز بروز ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے، دوستوں آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، دوستوں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تمام دعائیں قبول ہو جائیں، تو دوستوں آج کا یہ وظیفہ نہایت ہی مجرب، آزمودہ اور نایاب وظیفہ ہے۔ جب آپ یہ وظیفہ کریں گے انشاءاللہ اگر آپ اخلاص نیت کے ساتھ یہ وظیفہ کریں گے تو آپ کی تمام مصیبتیں ہٹ جائیں گی، آپ کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی۔ اگر آپ کا کاروبار ڈاؤن ہے تو انشاءاللہ آپ کا کاروبار میں ترقی ہوگی، روز بروز آپ کا کاروبار بڑھتا جائے گا۔ دوستوں اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی دعائیں قبول ہوں تو یہ وظیفہ آپ نے لازمی کرنا ہے، اس وظیفہ کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا۔ دوستوں وظیفہ بتانے سے پہلے ایک بات آپ کو لازمی عرض کروں، دوستوں ویڈیو پہ اینڈ تک جڑے رہیے گا اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، کسی بات کو اسکپ مت کیجیے گا تاکہ آپ لوگوں کا نقصان نہ ہو جائے۔ تو دوستوں شروع کرتے ہیں اس نایاب، مجرب اور آزمودہ وظیفہ کو۔ دوستوں آپ نے سب سے پہلے اللہ کی راہ میں صدقہ دے دینا ہے۔ اب صدقہ دینا کتنا ہے اور کس کو دینا ہے؟ تو دوستوں آپ نے اپنے محلے میں اپنے قریبی کو دیکھنا ہے۔ آپ نے صدقہ غریب، مسکین، عاجز اور فقیر، لاچار کو صدقہ دینا ہے، کیونکہ وہ آپ کے ان مال کا، آپ کے صدقے کا محتاج ہوتا ہے۔ تو دوستوں آپ نے جب اللہ کی راہ میں صدقہ دے دیا اور صدقہ آپ نے اخلاص نیت کے ساتھ دینا ہے، خلوص نیت کے ساتھ دینا ہے، تو دوستوں آپ نے صدقہ بالکل ایمان و یقین کی حالت میں اخلاص کے ساتھ دینا ہے۔ دوستوں اب بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی راہ میں صدقہ دیتے ہیں، لاکھوں، اربوں اور کھربوں روپے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں۔ کوئی مسجدیں بنواتا ہے اور کوئی مدرسے بناتا ہے اور کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، مگر وہ اپنا نام بنانے کے لیے کرتا ہے۔ تو دوستوں اسے کہتے ہیں ریاکاری۔ آپ نے ریاکاری کا صدقہ نہیں دینا، آپ نے لوگوں کو دکھاوے کے لیے صدقہ نہیں دینا۔ دوستوں وہ لوگ، ان کے ذہن میں ایک بات ہوتی ہے کہ لوگ مجھے اللہ کا ولی کہیں، لوگ مجھے متقی کہیں، لوگ مجھے پرہیزگار کہیں۔ تو دوستوں آپ نے اس نیت سے نہیں دینا کہ لوگ مجھے اللہ کا ولی کہیں، لوگوں کو آپ نے چھوڑ دینا ہے۔ آپ نے ایک کھجور کا دانہ، اگر آپ کی استطاعت 1 روپے کی ہے، آپ نے 1 روپے بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دینا ہے، اور لیکن بالکل اخلاصی نیت کے ساتھ آپ نے صدقہ دینا ہے۔ دوستوں دنیا کے اندر بعض لوگ اللہ کی راہ میں صدقہ دیتے ہیں اور وہ اخلاصی نیت کے ساتھ صدقہ دیتے ہیں، تو ان کا یہ وظیفہ، ان کے صدقے قبول ہوتے ہیں۔ تو آپ نے بالکل اخلاصی نیت کے ساتھ صدقہ دینا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو بندہ ایک کھجور کا دانہ بھی اخلاص نیت کے ساتھ صدقہ دیتا ہے تو میں اسے بڑھا چڑھا کر احد کے پہاڑ جتنا ثواب عطا کر دیتا ہوں۔ اس کی تمام مصیبتیں، اس کی تمام پریشانیاں، اس کی تمام ٹینشنیں ختم کر دیتا ہوں۔
لیکن جو لوگ اللہ کی راہ میں صدقہ دیتے ہیں مگر دکھاوے کی نیت سے دیتے ہیں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ لاکھوں اربوں اور کھربوں روپے دیں، وہ احد کے پہاڑ جتنا سونا چاندی کیوں نہ دیں، لیکن وہ ریاکاری کی نسبت سے دیں تو میں قیامت کے دن ان کو دبا کر ان کے گلے میں ڈال دوں گا اور ان کو دردناک عذاب دوں گا۔ تو دوستوں، آپ نے صدقہ دینا ہے، اس کے بعد آپ نے وہ نایاب وظیفہ اور وہ مجرب وظیفہ اور وہ آزمودہ وظیفہ آپ نے کر لینا ہے۔ اس سے پہلے آپ کو ایک بات لازمی عرض کروں دوستوں، چونکہ آج کل رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، نیکیاں کمانے والا مہینہ چل رہا ہے، تو دوستوں دنیا کے اندر بعض لوگ 100 میں سے 99% لوگ یہ غلطی کرتے ہیں دوستوں، وہ نماز نہیں پڑھتے۔ دوستوں جب وہ صبح سحری کرتے ہیں اس کے بعد وہ سو جاتے ہیں اور وہ سارا دن سوئے رہتے ہیں، مگر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں جو شخص جتنی زیادہ عبادت کرے گا میں اس کو اتنا زیادہ اجر و ثواب عطا کروں گا۔ دوستوں وہ لوگ جب سو جاتے ہیں تو ان سے نماز رہ جاتی ہے، یا بعض لوگ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں روزے کو کھیلنے، تاش کھیلنے اور ڈراموں اور فلموں کے دیکھنے، میچ دیکھنے سے گزارتے ہیں۔ دوستوں ان کا یہ روزہ قبول نہیں ہوتا، تو دوستوں ان کا روزہ قبول نہیں ہوتا اور ان پہ مشکلات آتی ہیں، اور پھر وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ تو دوستوں ان کی دعائیں کیسے قبول ہوں کہ وہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں بھی، رمضان المبارک کے عظیم مہینے میں بھی، رمضان المبارک کے برکتوں والے مہینے میں بھی وہ گناہ کرتے ہوئے۔ تو دوستوں آپ نے نماز نہیں چھوڑنی۔ دوستوں اس کے بعد وہ نایاب وظیفہ، وہ عمدہ وظیفہ اور وہ مجرب وظیفہ آپ نے کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حضور 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو دوستوں آپ نے یہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ اگر آپ کا تلفظ ٹھیک ہے تو ٹھیک، ورنہ آپ نے ویڈیو کو پیچھے کر کے دیکھ لینا ہے، یا پھر آپ نے شارٹ کٹ سا درود شریف پڑھ لینا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوستوں جب آپ 3 مرتبہ اس درود شریف کو پڑھیں گے اس کے بعد آپ نے استغفر اللہ کو آپ نے لاتعداد مرتبہ، جتنی مرتبہ آپ کا دل کرے آپ نے پڑھنا ہے۔ لیکن آپ کو ایک بات لازمی عرض کروں، آپ نے اخلاص سے نیت کے ساتھ آپ نے یہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر 3 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوستوں اب آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ دوستوں آپ نے ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا ہے، اور اپنے دوستوں کو اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں، اس وظیفہ کو لازمی شیئر کر سیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اس وظیفہ سے، آپ کے شیئر کرنے سے کسی مسلمان بھائی کی زندگی بدل جائے، کسی مسلمان بھائی کی تقدیر بدل جائے، تو دوستوں یقیناً وہ سارا اجر و ثواب آپ کے عمل نامہ میں لکھ دیا جائے گا۔ والسلام۔